اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 169 ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہ پچھلی آیات کا ہی آگے بات چل رہی ہے شیطان کی، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ 3 باتوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے، برائی کا، بے حیائی کا۔ وہ حکم دیتا ہے، کہتا نہیں ہے، وسوسہ نہیں ڈالتا، حکم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تم ایسی باتیں کہو اللہ پر جو تم خود نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ جو انما آیا ہے نا، تو نون مشدد، اس میں زیادہ تاکید آتی ہے، زور آتا ہے کہ یہ کرتا ہے وہ لازمی۔ اور اس کے ساتھ یہ جو بسو ہے، بسو کا لفظ آیا ہے، تو سو جو ہوتا ہے نا، یہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے، یعنی اس کو کرنے سے جو تکلیف ہو، اسے سو کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ دنیا یا آخرت میں یہ غمگین بھی کریں گے۔ اور جو فحشا ہے نا، فحشا یہ کبائر میں آتا ہے، کبیرہ گناہوں میں آتا ہے، بری چیزیں فحشا کہلاتی ہیں، یعنی جن کو آپ دیکھیں تو طبیعت خراب ہو، جن کو آپ سنیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو۔ کچھ لوگ طبیعت خراب ہونے پر انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ کو وہ گراں گزرتا ہے۔ تو جن کا دیکھنا بھی گراں گزرے، جن کا سننا بھی گراں گزرے۔ مثلا جیسے بچہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو برا لگتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کو کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دل کے اوپر کیا گزرتا ہوگا۔ تو یہ سب جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ فحشا میں ہی آتے ہیں۔ وہ شیطان تم کو حکم دیتا ہے برائیوں کا، بے حیائیوں کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بن سمجھے بوجھے بہتان لگاؤ۔ سو سے مراد وہ چیز ہے جو عقلاً قبیح ہو، یعنی بے سود اور بری باتیں جو تمہارے دل میں وہ ڈالتا ہے، گناہ اور برائیوں کی طرف دل کو مائل کرتا ہے۔ اور فحشا سے مراد ایسے منکرات جو شرعاً قبیح ہو، یعنی عقلی اور شرعی منکرات کے انکار کا تم کو حکم دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو بتایا کہ یہ کبائر میں آتا ہے۔ اور غیر یقینی باتوں کو حکم الہی کو ہو، یعنی پتہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، شعور ہی نہیں ہو، اور کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے دماغی اختراع سے جسے چاہے حلال کر لو اور جسے چاہے حرام کہہ لو۔ اپنے قیاسی اور دماغی توہمات کا اتباع کرنا حرام ہے۔ حرام اور حلال صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ یعنی تمہارا دشمن شیطان تم کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جن میں سے بدترین کام بدکاری ہے۔ اس سے بھی زیادہ برا کام علم کے بغیر کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے۔ اس حکم میں ہر کافر اور بدعتی شامل ہے۔ یہ جو اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں باتیں، تو یہ کفر میں بھی آتی ہیں اور بدعت میں بھی آتی ہیں، یہ شامل ہے۔ اور ان کی انٹینسٹی زیادہ کیوں ہے، بدترین کیوں ہے اس سے جو برا کام خود انسان کرتا ہے، بے حیائی کا بدترین بدکاری کرے، وہ اس کی اپنی ذات تک ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ذمہ لگا کے وہ منسوب کرتا ہے تو یہ دین کا حصہ بناتا ہے۔ اس لیے فوراً فرمایا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ کبھی انسان کی بھلائی اور خیر خواہی نہیں چاہتا، وہ کھلا دشمن ہے۔ وہ تو حکم دیتا ہے بالسوء والفحشاء کا۔ سو کا تعلق افعال سے ہے اور فحشا کا تعلق اخلاق سے ہے۔ شیطان تم کو ناجائز، حرام، گندی، بری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی باتیں لگاؤ جن کی شریعت میں نہ اصل ہے نہ سند ہے۔ اس آیت میں شیطان کی 2 خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ شیطان کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں چاہتا انسان کا۔ نمبر 2
یہ کہ انسان کو من گھڑت طریقے اور عقیدے سمجھا کر ان کی ترغیب دیتا ہے اور ظاہر یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ علماء نے کہا یہی بدعت کی حقیقت ہے۔ تو اس پر بہت غور کرنا ہے۔ بدعت کے بارے میں پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے اور ابھی پھر کی جا رہی ہے۔ لوگ جاہل طریقے میں آ کے یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم درود شریف ہی تو پڑھتے ہیں، ہم گٹکوں پہ کل ہی تو پڑھتے ہیں، اور ہم جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو لا الہ کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر چادر بھی ڈال دیتے ہیں کل کی لکھی چاروں کی، اور پھر اس کے بعد جو قبر پہ خرافات کی جاتی ہیں ان کو پکا کیا جاتا ہے اور بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کو اپنی طرف سے وہ ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو ہمیں ثواب آئے گا یا مردے کو پہنچے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو اس سے جتنی جلدی ہو اس سے پرہیز کی جائے اور اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ آیت نمبر 170 ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اب جو لوگ باوجود اس تنبیہ کے کفر اور شرک کر کے شیطانی پھندے میں گرفتار ہیں، شیطانی پھندا یعنی ایک طرح سے شیطان نے ایک پٹا ڈال دیا ایسے لوگوں کے گلے میں، اور پھر وہ وہی کام کر رہے ہیں جو وہ چاہ رہا ہے، تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا شان نزول یہ بیان ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور حق کی خوبیاں سمجھائیں، تو یہود اس قدر لاجواب ہو گئے کہ کوئی عذر ان کے پاس نہ رہا۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ہم سے زیادہ عقل مند تھے اور زیادہ بہتر تھے، ہم نے ان کو اس پر نہیں پایا جو آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں، اس لیے ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں جانتے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے رسوم کی پیروی کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو عقل ہوتی ہے نا، تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل رشد اور ایک ہوتی ہے عقل ادراک۔ تو علم اور عقل دلیل کے بغیر یعنی ریزننگ کے بغیر نہ ہو، یعنی ماں باپ میں اگر دین کا علم نہ ہو تو پھر بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اگر رشد ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو پھر دین کے اندر ایسی بات بغیر دلیل کے نہیں مانی جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض والدین دنیا کے معاملے میں بہت آگے ہوتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کہاں پر سامان اچھا ملتا ہے، کہاں غلط ملتا ہے، کس طرح لوگوں سے ڈیل کرنی ہے، کس طرح ان کو نیچے رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں دنیا میں کیسے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان کو دیکھا جائے دین کے معاملے میں تو وہ بالکل وہاں پر عقل اور رشد اور ہدایت والی کوئی بات ان میں نہیں پائی جاتی۔ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں، تب بھی ان کی بات مانو گے۔ یہاں منکرین اسلام کی کم عقلی اور بد فہمی بیان فرمائی گئی ہے۔ ہاں اگر ان کے اجداد صاحب علم ہوتے، علم رکھتے دین کا، اور وہ توحید پر قائم ہوتے تو ان کا اتباع کرنا ٹھیک تھا، یعنی ان کی پھر پیروی کرنی، ان کی بات ماننی وہ ٹھیک ہے۔ جب کہ وہ دین سے ناواقف، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے شرک کرنے والے ہوں، تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کریں گے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں؟ لیکن افسوس کہ اب اہل اسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام سنت کے خلاف ہے، تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، تو کیا وہ بے وقوف تھے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتے ہیں جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اختیار کریں۔
یہ اس طرح کے 3 شخصوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اسلام کے اندر جاہلانہ طریقے اختیار کرے اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح واہیات رسمیں اور غیر قوموں کے طریقے اختیار کرنے پر حق تعالیٰ کا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ ایک انسان ادنا غضب کی بھی تاب نہیں لا سکتا تو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے غضب اور غصے کو کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے سارے کاموں میں جو کہ صرف دنیا کے لیے اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں یا اپنے نفس کی پیروی کی جائے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا ہے نا کہ نفس جو ہے وہ تمہارا سب سے بڑا شریک بن جاتا ہے اللہ کے اور شریعت کے درمیان۔ تفسیر القرآن میں ہے کہ تقلید آبا گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر تقلید آبا کی مذمت فرمائی ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آبا کا عمل کوئی شرعی دلیل نہیں ہے بلکہ ہر کام کے متعلق تحقیق ضروری ہے، ورنہ ایک غلطی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ اسے عین دین کا کام سمجھا جانے لگتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے مسلمانوں میں اتنی بدعات ہیں کہ اللہ کی پناہ، کوئی کام بھی بدعت سے مبرہ نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر شادی تک عیدین کے علاوہ شرکیہ تہوار اپنی طرف سے گھڑ لیے گئے ہیں، مثلا میلاد، معراج، شب برات، رجب اور موت کی رسمیں وغیرہ۔ اور موت کی رسموں کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ دین کے اندر جو بدعات ہیں، جو خرافات ہیں، جو شرک ہو رہے ہیں، وہ زیادہ تر 80% جو ہیں وہ موت سے ریلیٹڈ ہیں اور جن کی نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا یعقلون۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں سو وہ نہیں سمجھتے۔ اس مثال کے 2 پہلو ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آیات کس طریقے پر پائل اپ ہوئی ہیں، رکھی گئی ہیں کہ یہاں پر اب جو بات ہے یہ کہاں پر ختم ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو بات مانتے نہیں ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ ڈیف ہیں، ڈمب ہیں اور اندھے ہیں، بلائنڈ ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس لیکن یہ نہیں سنتے۔ تو اس مثال کے 2 پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کے حالات ان بے عقل جانوروں جیسی ہیں جن کے ریوڑ اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے آتے ہیں اور صرف ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہیں۔ جو کہہ دیا، جہاں بلا دیا، جہاں رکنے کا کہا وہ رک گئے، جہاں چلنے کا کہا وہ چل دیے، کچھ نہیں، اپنی عقل کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ بھی ریوڑ۔ نمبر 2، دوسرا پہلو انسانوں کی طرف ہے جن کو دعوت حق اور تبلیغ کی جاتی ہے مگر وہ فقط آواز سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہیں کہ کہنے والا ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے جو نہ بول سکتے ہیں نہ سنتے ہیں، اندھے ہیں، عقل بھی نہیں رکھتے۔ تفہیم القرآن ہے کہ اسی طرح کفار ہیں، ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، زبان ہے مگر بولتے نہیں ہیں، اور وہ کیا نہیں بولتے؟ حق۔ آنکھیں ہیں مگر ان کو حق نظر نہیں آتا، اس لیے یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ تینوں ان کی حصے ہیں جو کہ بہترین نعمتیں ہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان معنوں میں یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ یہی 3 چیزیں ذریعہ حق کو سمجھنے کی ہیں اور یہ لوگ انہی 3 چیزوں سے کام نہیں لیتے، اس لیے حق کو نہیں سمجھتے۔ اور ہر وہ شخص جو دعوت حق کو قبول نہ کرے وہ بہرا، گونگا، اندھا اور بے عقل ہے۔ 2 حصے تو ہماری اب فون نے لے لی ہوئی ہیں، ایک سننے کی اور ایک دیکھنے کی۔ تو ہم وہی دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں جو اس میں ہم دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور باقی رہی بولنے کی بات، تو اب بولا وہیں پر جاتا ہے، ظاہر ہے جو پرسیو کیا ہے تو اسی کے وہی بولا جائے گا۔
ان لوگوں کی حالت مویشیوں کی طرح ہے جو صرف چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں، مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ یہ نور بصیرت سے محروم ہے، کان ہیں مگر حقیقت نہیں سنتے، زبان ہے مگر حق کو نہیں بول سکتے، آنکھیں ہیں مگر حق ان کو نظر نہیں آتا، اس لیے دینی سمجھ سے بے نصیب ہیں۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ ان کافروں نے تقلید آبا یعنی اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اپنی عقل اور فہم کو معطل کر رکھا ہے۔ ان جانوروں کی طرح جو چرواہے کی آواز سنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے، بے عقل ہیں، دعوت حق اور دعوت توحید اور سنت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا سے دور کی آواز مراد ہے۔